شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو جب ایک چیز کے سبب کو آپ ختم نہیں کریں گے، اگر وقتی طور پہ آپ نے کسی مصیبت کو ٹال بھی دیا، سبب باقی ہے تو دوبارہ ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھے، ایسے مناظر نہ دیکھے کہ اس میں وہ خراب قسم کے خیالات ذہن میں جم جائیں۔ اسی طرح ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ رہے کہ جن کی گفتگو اس قسم کی ہو کہ اس قسم کے خراب قسم کے خیالات ان کی گفتگو کی وجہ سے ذہن میں مرتب ہونا شروع ہو جائیں۔ جب تک یہ اسباب ختم نہیں ہوں گے، انسان وسوسے سے کیسے بچ سکے گا؟ جیسی نماز پڑھیں گے، وہ گفتگو، وہ مناظر متشکل ہو کے آ جائیں گے سامنے، اور پھر انسان بولے جی وسوسے بہت آتے ہیں، تو وہ سبب ختم کریں۔ پاکیزگی اگر رکھیں، نگاہ میں پاکیزگی ہو، خیالات میں پاکیزگی، گفتگو میں پاکیزگی، اچھے دوست ہوں، پھر وسوسے برے خیالات کے کیسے آ سکیں گے؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا، بہرحال اگر بالفرض اچھی ہی صحبت ہے لیکن پھر بھی کوئی برا خیال ذہن میں آ جاتا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی برے منظر دیکھے، بری صحبت ہے، پھر بھی خیالات آ جاتے ہیں، تو بہرحال اس کو دور کرنے کا طریقہ ہم آپ کو عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو، نماز کی جگہ پہ کھڑا ہو کر اپنی بائیں جانب لیفٹ سائڈ پر 3 دفعہ تھو 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 کرے، تھوکے نہیں، تھو 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 بس کرے، اور نیت یہ کرے کہ میں شیطان کے منہ پر تھوکتا ہوں، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے نماز کا آغاز کرے۔ پھر نماز میں جہاں جہاں نگاہ کی حفاظت کا حکم ہے، مثلا حالت قیام میں سجدے کی جگہ نگاہ رکھے، رکوع میں پاؤں کی پشت پر، سجدے میں ناک کی نوک پر، جب اتحیات میں بیٹھیں تو گود پر، اور جب سلام پھیریں تو سیدھے کندھے اور الٹے کندھے کو دیکھیں۔ اگر یہاں پہ نگاہ کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ خیالات سے بھی بہت حد تک محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر جو صورتیں آپ باقاعدہ پڑھتی ہیں ان کا ترجمہ یاد کر لیں، جب صورت پڑھیں تو ترجمے پہ بھی غور کرتی جائیں، تو انشاءاللہ یہ بھی وساوس کو دور کرنے میں بہت معاون ہے۔ اور آخری بات یہ کہ خیال چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس کا آنا برا نہیں ہے، اس سے نماز کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس سے نماز کوئی ٹوٹ نہیں جاتی ہے۔ ہاں، جان بوجھ کے خیال لانا یا آئے ہوئے خیال میں پھر اور ایڈنگ کر کے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دینا، اس سے ضرور ثواب میں کمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اجتناب کریں، جیسے خیالات اس کو ٹال دیں، جھٹک دیں، سوچیں نہیں اس کے متعلق، اور جو ہم نے امور عرض کیے ان کو اگر آپ اختیار کریں گی تو انشاءاللہ خیالات سے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسان نماز کا آغاز کرنے لگے تو سب سے پہلے وسوسۂ شیاطینی دور کرنے کے لیے حتی الامکان اقدامات کرے تاکہ کم سے کم خیالات آئیں، اور یہ ذہن بنا کے رکھیں کہ ہر نماز میں خیال تو آئیں گے ہی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک شیطان خاص طور پر مقرر کر دیا ہے جو نماز میں وساوس ڈالے گا، اور یہ ہمارے امتحان اور آزمائش کے لیے ہے۔ اب ہم یہ بھی اعتراض نہیں کر سکتے اور نہ ہمیں کرنے کا حق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس شیطان کو ہم پہ مسلط نہ فرماتا تو ہم بڑے سکون سے اور بڑے خشوع و خضوع سے نماز کو ادا کر لیتے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا بھی کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود نماز وہ اپنے لیے پڑھواتا ہے اور اس نے اس عبادت کو ہم پہ فرض قرار دیا ہے، لیکن پھر اسی نے ایک شیطان کو ہم پہ مقرر بھی کیا ہے جو وسوسہ ڈالے۔ تو لازم سی بات ہے کہ اس کی بہترین حکمت وہی جانتا ہے، جو ہمیں بھی ظاہری طور پہ سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، ایک دارالعمل ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے لوگوں کا امتحان لیتا ہے تاکہ آخرت میں اس امتحان کے نتیجے میں پاس ہونے والے کو انعام عطا فرمائے، اور فیل ہو جانے والے کو چاہے تو انعام دے اور چاہے تو عذاب دے، وہ اس کی مرضی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ مجھے وسوسہ ہی نہ آئے، میری نماز بہت خشوع و خضوع کے ساتھ ہو جائے، تو پھر اس میں ہمارا کمال رہے گا کیا؟ ہماری اپنی کوشش کا کچھ نہ کچھ عمل دخل تو ہونا ہی چاہیے۔ اس لیے وساوس آئیں تو پریشان نہ ہو، نماز جاری رکھیں، وساوس کو دور کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ ایک کالر مزید تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ شیطان جو ہے یہ جتنا نماز میں خلل ڈالتا ہے اتنا اس سے لڑتے ہوئے نماز کی ادائیگی میں ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو ایک تو اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے حتی الامکان انسان کوشش کرے کہ ہر وہ چیز جو بعد میں اس یکسوئی کو متاثر کر سکتی ہے، توجہ بانٹ سکتی ہے، اسے ہٹائیں۔
مثال کے طور پہ جیسے میں نے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے، تھوڑا سا کھانا کھا لیں، پیشاب وغیرہ کی حاجت ہے تو فارغ ہو کے تازہ وضو کر کے نماز پڑھیں، جو کسی کے آنے وغیرہ کا اندیشہ ہو، کسی کے ڈسٹرب کرنے کا اندیشہ ہو، اس وقت حتی الامکان نہ پڑھیں، موبائل وغیرہ بند کر دیں۔ ہاں اب یہ بچوں کی ذرا پرابلم ہوتی ہے، بہنیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں، چھوٹے بچے مصلی پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کپڑا پکڑنے لگ جاتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال اب بچوں کو تو کسی دڑبے میں بند نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ بچے کا آگے آتے ہیں، اگر کوئی اور خاتون سنبھال سکتی ہیں گھر میں، کوئی اور فرد سنبھال سکتا ہے تو بہت اچھا ہے کہ ان کے حوالے کر کے پھر یکسوئی سے نماز پڑھیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بہن گھر میں اکیلی ہیں، بچے اب مصلی پر آئیں گے، سامنے آئیں گے اور گود میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں بچے نماز کے دوران، تو بہرحال اب یہ مجبوری ہے۔ اس میں اگر آپ توجہ اللہ کی طرف رکھیں، حتی الامکان تھوڑی بہت توجہ بچوں کی طرف بھی ہو رہی ہو تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات سجدہ فرماتے اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کوئی آپ کے کندھے مبارکہ پہ آ کے بیٹھ جایا کرتا تھا تو آپ اس بچے کی دلجوئی کے لیے اپنی نماز کو، سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ ثابت ہے بچوں کی طرف توجہ۔ بہرحال تو ایک مختصر سا بریک لیں گے، واپس آتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اگر آپ نماز میں وساوس سے، شیاطینی سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک تو جتنی چیزیں نماز میں ڈسٹرب کرنے والی ہیں حتی الامکان ان سے پہلے ہی آپ کوشش کریں کہ اس کا تدارک ہو جائے اور بڑی یکسوئی سے نماز پڑھیں۔ اس کے بعد ایک اور جو حدیثوں کے اندر جس کی تلقین آئی ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو تو جس جگہ نماز پڑھنی ہے پہلے وہاں کھڑا ہو جائے اور پھر یوں تصور کرے کہ میں شیطان کے منہ پر تھوک رہا ہوں، اور اپنی لیفٹ سائڈ پر پہلے یوں پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد 3 دفعہ تھو 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 کرے۔ تھوکنا نہیں ہے، بس تھو تھو تھو، ایسے دل میں نیت کر لے کہ جیسے میں شیطان کے منہ پہ تھوک رہا ہوں، تو اس کی بھی بڑی برکت ہے کہ شیطان قریب سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہو سکے آپ ایک بار نماز شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو شیطان اس کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ اور رات کی ایک فضیلت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے تمام رات شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہی برکت انشاءاللہ نماز سے پہلے اگر آیت الکرسی پڑھیں گے تو ہمیں حاصل ہوگی برکت اور شیطان ہم سے دور رہے گا۔ اس کے بعد ایک اور عمل فقہا نے لکھا ہے کہ جب آپ نماز کا آغاز کر دیں تو اپنی مکمل توجہ، اپنی نگاہیں ان مقامات پر رکھیں کہ جہاں مختلف ارکان میں نگاہ کو رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ حالت قیام میں آپ سجدے کی جگہ کو دیکھیں، حالت رکوع میں اپنے پاؤں کی پشت پر، حالت سجدہ میں ناک کی نوک پر، التحیات میں اپنی گود پر، اور جب سلام پھیریں تو اپنے سیدھے کندھے اور الٹے کندھے کو ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وساوس سے بچنے کا ایک اور بہترین طریقہ بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کو اس طرح پڑھو جیسے یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہ ایک بہترین سوچ اور فکر سرکار نے دی ہے۔ اگر ہر نماز پڑھتے ہوئے صرف چند سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے انسان سوچے کہ اب یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد کوئی نماز شاید مجھے نصیب نہ ہو، تو پھر بہت حد تک باطن انسان کا ساتھ دیتا ہے اور وساوس سے انسان کو نجات رہتی ہے۔ ایک عمل اور میں عرض کر دیتا ہوں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اگر آپ 12 بار یوں کہہ لیں تھوڑا سا بلند آواز سے، اتنا کہ آپ کے کان تک آواز پہنچ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، 12 دفعہ پڑھ لیں۔ اور یہ بھی مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم کے خلاصے سے ہی اشارہ ملتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ یقین اس طرح نماز پڑھو جیسے تم اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ بڑا پیارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بیان کیا ہے اپنی توجہ کو مکمل طور پہ نماز کی طرف مائل رکھنے کے لیے۔ اور اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں ان تمام امور کا لحاظ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی اپنے کسی دوست کے ساتھ آپ نماز نہ پڑھیں۔ خصوصاً ینگ جنریشن سے میں گزارش کرتا ہوں، یہ بچے ہوتے ہیں 2 3 دوست کہتے ہیں چلو نماز پڑھتے ہیں، ابھی ساتھ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اب ایک دوسرے سے بھی مستی کرتے ہیں، شیطان بیچ میں آتا ہے اور مذاق کرواتا ہے
اور کبھی کہتا ہے کہ اس کو دیکھ، کبھی کہتا ہے اس کو دیکھے کیسے کر رہا ہے، اور خواہ مخواہ ہنسی آتی ہے کہ جوانی کی عمر ایک ایسی عمر ہوتی ہے، خصوصاً یہ ٹین ایج میں جب بچے ہوتے ہیں، کہ خواہ مخواہ مستی کرنے کو دل چاہتا ہے، خواہ مخواہ انسان ہنستا ہے۔ کیوں ہنس رہے ہیں بھائی، کس بات پہ ہنس رہے ہیں؟ انتہائی بیکار قسم کی بات ہے، لیکن ہنسی آ رہی ہے، ایک مستی ہوتی ہے طبیعت کے اندر، ایک مطلب ایک عجیبی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ کیفیات اگر نماز کے دوران انسان پر غالب آ جائیں تو بے ادبی کا ارتکاب کرواتی ہیں، اپنی نماز بھی خراب ہوتی ہے، دیگر نمازی بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ پھر وہ بعض اوقات بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، جب اس طرح کے بچے مستیاں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر مسجد میں بہت بلند آواز سے تنبیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک شور سمجھ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میں بڑی یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھوں، وہ ایسے دو افراد کے درمیان کھڑا ہو جو اس کے لیے بالکل اجنبی ہیں، تاکہ بالکل اسے کوئی شیطان اس جہت سے بھی مستی وغیرہ نہ کروا سکے۔ آرام سے جب پڑھے گا، ان کو جانتے ہیں ان کو جانتے ہیں، تو انشاءاللہ بڑے سکون سے نماز ادا کریں گے۔ اور اگر آپ نے اس طرح بے تکلف دوستوں کے درمیان نماز ادا کرنے کی کوشش کی تو پھر وساوس شیطانی کیا، پورا شیطان اندر داخل ہو جائے گا اور انسان پوری نماز کو خراب کر بیٹھے گا۔ انشاءاللہ موقع ملے گا، میں نے آپ کو کہا تھا میں نماز کا طریقہ آپ کو عرض کروں گا، وقت کی قلت کے باعث یہاں سے میں نے آغاز لیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں زندگی رہی تو پھر نماز کا سنت کے مطابق طریقہ ایک ایک ہم رکن پہ تفصیلی کلام کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے، اللہ 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 اللہ۔ نماز کی بہت شوق ہے، لیکن میرا دل نہیں لگتا نماز میں، اچھا، اور مختلف وسوسے آتے ہیں اور بس بعض دفعہ پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیتی ہوں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک مومن کا دل اور نماز میں نہ لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے۔ ایمان میں کمزوری کا مطلب یقین میں کمزوری۔ کس چیز کے یقین میں کمزوری؟ موت کا یقین، قبر میں جانے کا یقین، منکر نکیر کے سامنے جواب دہ ہونے کا یقین، عالم برزخ میں طویل عرصے تک رہنے کا یقین، میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب کتاب دینے کا یقین، جنت یا دوزخ کا یقین، یہ کمزور ہو گیا ہے۔ جب ہماری توجہ آخرت کی طرف سے ہٹے گی، دنیا کی طرف زیادہ میلان ہوگا، تو اس قسم کی عبادات کی ادائیگی پھر معمولی سی نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن جو شخص بار بار اپنی موت کو یاد کرے، قبر کے تنہائی کو یاد کرے، قبر کے اندھیرے کو یاد کرے، وہاں کے عذابات کو بار بار سنے اور پڑھے، میدان معاشر کی ذلت اور رسوائی کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھے، پل صراط کی سختیوں کو سامنے رکھے، میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب دیتے وقت جو دہشت، جو ایک گھبراہٹ طاری ہوگی، ایک بے قراری طاری ہوگی، اس کو ملحوظ رکھے، جہنم کے عذابات کو دیکھے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں ارشاد فرمایا گیا، ان چیزوں پہ غور و تفکر کرے، اور پھر اس کا نماز میں دل نہ لگے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم اگر دنیا کی طرف زیادہ مائل ہوں گے تو یقیناً پھر آخرت کے امور ہمیں بڑے معمولی اور حقیر سے نظر آئیں گے۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ بالکل آپ ایسی چیزیں زیر مطالعہ رکھیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد آپ کا دل آخرت کی طرف مائل ہو، موت کی یاد آئے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینے کا تصور پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے، پھر آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ نماز کی ادائیگی بالکل آسان بھی ہو جائے گی اور استقامت بھی حاصل ہوگی۔ بہن نے فرمایا ہو جائے گی، اس لیے اس قسم کی باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ میں نے فرمایا کہ نماز میں بعض وقت خیالات آتے ہیں، اور سنا یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں خیال آ گیا، اس نماز کا ثواب اس شخص کو ملے گا، ہمیں نہیں ملے گا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص نماز میں خیالات سے نہیں بچ سکتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی خیالات آتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں۔ اس طرح صحابہ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں،
جو واقعی نیک متقی لوگ ہیں ان کے خیالات آتے ہیں، اور جو عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں اٹھ پٹانگ خیالات بھی آ جاتے ہیں، غلط قسم کے خیالات بھی آ جاتے ہیں، خیالات تو ضرور آئیں گے۔ اب اگر بالفرض کوئی عام سا آدمی ہے کوئی الٹا سیدھا خیال آ گیا تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے، ان خیالات سے لڑے، نہ کہ ان خیالات کو ذہن میں جگہ دے کر ان کے تصور میں یا ان کو آگے بڑھانے میں مشغول ہو جائے۔ اس سے نماز کا ثواب کم ہوتا جائے گا۔ جتنی توجہ خیالات کی طرف ہوگی اتنی نماز کا ثواب کم، اور جتنا خیالات کو جھٹک کر ہم نماز کی طرف متوجہ ہوں گے اتنا ہی ثواب زیادہ۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ اس میں دنیا کا کوئی خیال اپنے دل میں نہ لایا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا دنیا کا خیال نہ لایا، یہ نہیں فرمایا کہ ایسی نماز پڑھی کہ دنیا کا کوئی خیال اس کے دل میں نہ آیا۔ آنا الگ چیز ہے اور لانا الگ چیز ہے۔ لانے میں ہمارا قدرت و اختیار ہے، ہم جان بوجھ کے کوئی خیال لائیں یہ لانا ہے، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں اچانک شیطان نے ڈال دیا یہ آنا ہے۔ آنا ہمارے قدرت و اختیار میں، اس کو روکنا نہیں ہے، وہ آ جاتا ہے، ہاں پھر اس سے لڑنا ہمارے قدرت و اختیار میں ہے، تو جھٹکتے جائیں اور نماز پڑھیں۔ لیکن ان خیالات کی وجہ سے یہ سمجھنا، انہیں دیکھیں 2 چیزیں، خیالات آئے آپ مشغول ہو گئے، ایک ہے خیالات آئے اور مسلسل جھٹک رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے نماز میں پھر وہ ایک مزہ سا نہیں آ رہا۔ 2 چیزیں، پہلی صورت میں نماز کا ثواب کم ہوگا جب ہم خیالات میں مشغول ہو گئے، اور دوسری صورت میں یہ سوچنا کہ نماز میں مزہ نہیں آ رہا یہ بھیک نفس کی چال ہے، شیطان کی چال ہے۔ حالانکہ جتنے وسوسے زیادہ آئیں اور انسان ان سے لڑ کر انہیں جھٹکتا رہے اتنی اس کی نماز کی قیمت بڑھتی جائے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے اس وقت نفس و شیطان سے لڑ رہا ہے، اس کی نماز کا ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ خیالات کتنے ہی کثیر آئیں نماز نہ چھوڑیں اور بالکل گھبرائیں نہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ چونکہ نماز ہم ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور جب خیالات نماز میں آئیں ان سے لڑیں گے تو ثواب ہی زیادہ ہوگا، تو بس پھر کیوں عبادت ترک کی جائے اور کیوں اس وسوسے میں مبتلا ہوا جائے کہ پتہ نہیں ثواب مل بھی رہا ہے کہ نہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے آگے بات کہی یہ وہی بات ہے کہ ہم معذرت کے ساتھ کہ ہم قرآن خود نہیں پڑھتے ہیں، حدیثیں ہم نے نہیں پڑھی ہوتی، کتب کا مطالعہ ہم لگاتار اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کرتے نہیں ہیں، نتیجہ نکلتا ہے کہ اسی قسم کی بے سروپا باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور وہ ہمارے ذہن اور قلب میں جگہ بنا لیتی ہیں، اور بعض اوقات ان کی تصحیح کے لیے کہ یہ رائٹ ہے یا رانگ ہے ہم کسی سے معلوم بھی نہیں کرتے، ان کو صحیح سمجھ کے اپنے ذہن میں بٹھا کر اس سے ہی اب نتیجے مرتب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے، چنانچہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں کسی شخص کا خیال آیا تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا اس کو مل جائے گا، یہ غلط خیال ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کر خیال لے کر آئیں تو آپ کی نماز کا ثواب کم ہو جائے، کسی اور کے نام اعمال میں منتقل ہونے کا کوئی تصور، شرعی تصور نہیں ہے۔ اب یہ وہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے، مثلا آپ نے تو پوچھا تھا، اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ایسا ہی ہوتا ہے تو اس نے گویا کہ شریعت کے خلاف، شریعت پر ایک جھوٹا الزام، بہتان یا افترا گھڑا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اس قسم کی باتیں اپنے پاس سے کرے کہ جو شرعی طور پہ نہ قرآن نے بیان کیے، نہ حدیث نے، نہ اللہ بیان کر رہا ہے، نہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، نہ علماء نے اپنی تحقیقات کے نچوڑ کے ذریعے وہ باتیں ہم تک پہنچائیں، تو پھر یاد رکھیں اس طرح عام آدمی کا اس طرح کے نتائج مرتب کر کے کلام کر کے دوسروں تک پہنچانا سب کا سب گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے اس سے بچیں اور اس طرح کے خیالات کو ذہن میں جگہ نہ اسلام جی جی بھائی نے میرا ایک سوال کیا کہ وہ ان کا سوال یہ تھا کہ مجھے جو ہے بہت سے وسوسے آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی بولنا مشکل ہوتا ہے، کبھی نیند میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اس معاملے میں کیا کروں؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال ہے یہ، اس میں بھی ایک آزمائش ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ شیطان یہ ایک بیڑا اٹھا چکا ہے کہ انسان کو وساوس ڈالے، بہکائے۔ وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ دل میں برے خیالات کا آنا، ہے نا، جس کے پناہ کے لیے ہم جو معوذتین پڑھتے ہیں، سورہ فلق سورہ ناس میں آتا ہے یوسوس فی صدور الناس، اے اللہ میری حفاظت کر ان وسوسوں سے جو شیطان اور انسان دلوں میں ڈالتے ہیں،
من الجنتی والناس، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے جو وساوس ڈالتے ہیں میری حفاظت کر۔ تو وسوسے انسان کے اندر آنا یہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہوتی ہے کہ شیطان اس کو برائی کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اب اس معاملے میں یہ انسان اپنی آزمائش میں کھرا اترتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے یا اس کی بات سن لیتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ بہت سے لوگ جب وسوسے آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے، ارے کیوں نماز نہیں پڑھ رہے؟ ارے اتنے وسوسے آ رہے نماز میں نے نماز چھوڑ دیا۔ ارے دین پہ کیوں عمل نہیں کرے؟ اتنے وسوسے آ رہے میرے کو دین پہ، میں نے دین پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ارے فلاں چیز کیوں اتنے وسوسے آ رہے کہ میں نے جو فلاں عمل چھوڑ دیا۔ ارے مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ نہیں بہت وسوسے آتے اس لیے مسجد میں نہیں آ رہا ہوں۔ اس طرح سے جواب دیتے ہیں، مطلب وسوسے آنے سے وہ کیا کرتے ہیں؟ دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو گویا یہ آزمائش میں فیل ہو گئے یہ لوگ۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ کی بستی میں بہت چور آ رہے تو کیا کرتے ہیں آپ کے گھر میں بہت چور آ رہے تو کیا کرتے آپ کہ دیکھو بھائی میری ایک تجوری تھی، اتنے چور آئے کہ میں تجوری کھلا چھوڑ دیا، آپ جب جھنجھٹ ہی نہ کو، لیکن بہت چور آ رہے ہیں۔ تو وسوسے جتنے زیادہ آ رہے ہیں آپ کو تو اتنا زیادہ مضبوط ہونا ہے۔ چور جتنا زیادہ آ رہے اتنی حفاظت زیادہ کریں گے یا چھوڑ دیں گے کھلا؟ وسوسوں کا آنا علامت ہے ایمان کی، چور کا آنا علامت ہے مالیت کی۔ پیسہ ہے تو چور آتا نا، جھوپڑی میں جاتے ہیں کہ چور جنگلوں میں جاتے ہیں کیا ملیں گا وہاں ان کو؟ تو وسوسوں کا آنا یہ علامت ہے کہ ایمان ہے، تبھی تو وہ آ رہا ہے اس کو نکالنے کے لیے۔ اور جو کہے کہ وسوسوں کو اسے نماز چھوڑ دی، گویا وہ تو شیطان کا ساتھی بن گیا۔ پھر اب ایسا انسان کیا کرے کہ وسوسے تو چالو ہے اور مجھے عمل بھی کرنا ہے دین پر، ایک کشمکش کی انسان زندگی جیتا ہے اس میں۔ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، جو وسوسے آ رہے ہیں وہ صرف آپ کے دل تک ہے، اللہ رب العزت دل کے خیالات پہ انسان کی پکڑ نہیں کرتا۔ کچھ بھی خیالات آنے دیجیے آپ کے دل میں یہ کر دوں، وہ کر دوں، ایسا کروں، یہ مسجد میں کہے کو یہ بری جگہ، ایسے خیالات بھی آتے کہ نماز کہے کو پڑھ رہی غلط ہے، آنے دیجیے۔ جب تک یہ دل میں ہے اس کا عذاب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ فرماتے میری امت کے لیے خیالات جو دل میں آتے ہیں اس پہ ان کی پکڑ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ کسی سے بول دے یا اس پر عمل کر لے، خالی سوچنے سے پکڑ نہیں ہے۔ تو دل میں خیال وسوسے کیا دل میں آ رہے برے خیالات آنے دیجیے، اس پہ پکڑ نہیں ہے آپ کی۔ جس چیز پر پکڑ نہیں اس کی فکر کیوں کر رہے آپ اور اس سے پریشان ہو کہ اگلے اعمال کیوں چھوڑ دے رہے؟ بہت سی بار ہوتا ہے وسوسوں کو ایسے آدمی اگلے اعمال نہیں کرتا ہے، آنے دیجیے اس کو، 1000 آنے دیجیے، لاکھ آنے دیجیے ایک وقت میں۔ آپ اگلے اعمال دیکھیے جو کرنا ہے، ڈٹ کر کرتے رہیے، اور انشاءاللہ العزیز وسوسوں کے ساتھ جب آپ دین پہ عمل کرتے رہیں گے، حالانکہ فطری طور سے آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں لیکن آپ اسلام پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ العزیز اس عمل کا آپ زیادہ بدلہ پائیں گے بنسبت اس شخص کے جو سکون کے اعتبار سے جو عمل کر رہا تھا۔ اس لیے کہ یہ آزمائش ہے، شیطان اس کے اوپر حاوی ہونا چاہتا ہے، اسے بہکا رہا ہے اور وہ مومن اس کو رد کرتے جاتا ہے، ہٹاتے جاتا ہے، اس کو ریپیل کر رہا ہے ہر بار، اسی کا وہ بدلہ پاتا ہے۔ ویسے عموماً وسوسے سبھی کو آتے ہیں، بس اتنا ہی کسی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، کسی کی مقدار کم ہوتی ہے، لیکن چاہے جس لیول پر بھی ہو یہ وسوسے دل کے ارادے ہوتے ہیں، اس کا انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے خوفزدہ مت ہوئیے، اس سے پریشان مت ہوئیے، اپنے اعمال کرتے رہیے۔ اللہ رب العزت آپ کے جو ظاہری اعمال ہے وہ دیکھ رہا ہے، نیت کر لیجئے درست اور اعمال کرتے جائیے۔ پھر وسوسے 1000 آن دیجئے نماز میں، 1000 آن دیجئے روزوں میں، 1000 معاملات میں آن دیجئے، اس پر دھیان مت دیجئے، اس لیے کہ وسوسے ڈال کے شیطان ایسے برے کام انسان سے کروا لیتا ہے کہ انسان بہت اپنے آپ میں پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وسوسے ہر قسم کے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وضو کریں اور وسوسہ ڈالے وضو نہیں ہوا تیرا، اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے وضو کر کے اٹھتے پھر ڈبل وضو کو بیٹھا، ارے کیا ہوا؟ لگ رہا ہے وضو ٹوٹ گیا، کیسا لگ رہا؟ جب تک یقین نہیں ہے۔ شریعت بولتی یقین کرو، شک پہ کوئی کام مت کرو۔ یقین ہے ٹوٹا نہیں تو پھر باقی کر لو، نہیں ایسا وسوسہ ہے، وسوسے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو وسوسوں کو حاوی مت ہونے دیجیے، بولنے کا مقصد یہ، ان کو صرف آنے دیجیے ذہن و دماغ، بس چلتے رہو بولنا تم ادھر، میرا کوئی تم سے تعلق نہیں ہے۔ آپ بالکل نماز پڑھیے اس وضو سے۔ نماز پڑھ رہا ہے کہ انسان وسوسے آتے، 4 رکعت نہیں ہوئی، 5 ہو گئی، نہیں 3 ہو گئی، نہیں 2 ہو گئی، نہیں 1 ہوئی، وسوسہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ان کو نکال دیجیے نخیرات۔ یقین کر لیجیے کتنی رکعتیں ہوئی، جو بھی آپ کو لگ رہا ہے 2 ہوئی، یقین ہو گیا، چھوڑ دیجیے وسوسے کو، اگلی 2 پڑھیے، سجدے سہو کر لیجیے، شیطان کے اوپر تھپڑ پڑ گیا ہو، اس نے بہکانا چاہا آپ کو وسوسوں سے، آپ نے سجدے سہو کر کے الٹا زیادہ عبادت کر دی، اس کو تماشا پڑ گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ ہر نماز میں سجدے سہو کرے، پھر یہ بھی ایک نیا وسوسہ ہوگا اس کا کہ ہر بار بولیں گا بس سجدے سہو کرتے رہو اس لیے کہ تمہاری سے غلطیاں ہو رہی، یہ بھی ایک نیا وسوسہ ہے۔ نہیں، ایک صحابی رسول کا قول ہے، وہ کہتے تھے اگر مجھے وسوسہ آتا ہے میری رکعتیں کتنی بھی کم یا زیادہ تو میں سجدے سہو نہیں کرتا تھا، پھر خاص طور سے شیطان کو جواب دینے کے لیے میرے کو اتنا ہی پڑھنا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے اگلی بار بہکانے میں آنے والا نہیں میں اس کے، اب کیوں بہکائیں گا، 3 ہوئی 4 ہوئی، کہ تو شروعات ایسی ہوتی چھوٹے چھوٹے چیزوں سے، اس کے بعد عبادت محال، نماز روزے محال، حج حرکت سب محال ہو جاتا ہے، اس لیے کچھ بھی نہیں کر پاتا آگے وہ، ٹھیک ہے۔ تو وساوس جب تک دل کے ارادے رہنے دیجئے،
اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ ایک اللہ کے ساتھ آزمائش سمجھیے، اللہ میں پناہ مانگتے رہیے۔ سورہ فلق سورہ ناس کی تلاوت کرنا یہ وسوسوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، ہر عمل سے پہلے کیجیے، سوتے وقت کیجیے، ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھ کر اپنے نفس پہ دم کیجیے، یہ بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ اس کے بعد بھی آتے رہے تو اپنے اعمال پر ڈٹے رہیے، یہ ایک آزمائش ہے، اور انشاءاللہ میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔